بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کے استقبال کے لیے، نئے سال میں داخل ہونے کے لیے لوگ طرح طرح کے شور شرابے کرتے ہیں، ہلہ گلا کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، شراب و شباب، فحاشی اور یعنی کہ موج میلے ان کے ساتھ یہ لوگ نئے سال میں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قبر کے ایک اور دن قریب ہو گئے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ اپنی آخرت، اپنی موت اور قبر اور قیامت کی طرف یہ آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ غور کرنے کی تو یہ بات ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں، جسے بوڑھا کر دیتے ہیں، ہم اسے پیدائش کی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں کرتے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ایسے ایسے اگر اس کی جوانی ہے تو جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ عمر میں ہم انسان کو پیدائش کی حالت کی طرف ہی پھر لوٹا دیتے ہیں۔ کبھی پیدائش کی حالت تھی کہ بچے کو خود اٹھا کے ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں، بچے کو خود کھلاتے ہیں، بچہ اپنے واش روم کی ضروریات خود پوری نہیں کرتا، یہ ساری کی ساری کوئی پورے کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ یہی سارے کے سارے امور ہوتے ہیں۔ لوگ اسے چارپائی پہ اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اسے کھانا خود کھلاتے ہیں، یہ کھا نہیں سکتا، یہ جی سخت چیز ہے، ایسے لیکوڈ چیز دی جائے اور یہ واش روم میں خود نہیں جا سکتا۔ یہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، بڑھاپے کی طرف ایک اور سال کا اختتام ہو گیا ہے، تو اس میں یہ ہلہ گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت بھولی ہوئی ہے تو پھر تم کم از کم یہ سوچو کہ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر یہ تمہاری تخلیق جو ہے اس میں کبھی یہ جمع ہوا خون تھا، کبھی گوشت کی بوٹی بن گئی، کبھی یہ اپنے رحم کے اندر، والدہ کے رحم کے اندر اس کی تخلیق ہو رہی ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ رحم کے اندر جتنا ہم چاہیں اتنا عرصہ ہم اس کو ٹھہراتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ میں تو چودھری صاحب ہوں، میں نے اس وقت جانا ہے، میں نے اس وقت آنا ہے۔ تو یہ انسان زندگی دنیا کے اندر نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے، تو پھر اتنی خوشیاں منانے کی کون سی بات ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرنے کی بات ہے، اپنے زندگی کے شب و روز کو غور و فکر کے ساتھ اور کتاب و سنت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، پھر یہ سارے رحم کے بعد گزارنے والے مراحل کے بعد تو ایک بچہ بن کے دنیا میں آتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو آ جاتے ہو۔ ومنکم من یتوفی، اور کچھ لوگ ہیں جو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل انتہائی بڑھاپے کی اور عمر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور ایسے ہوتا ہے کہ اتنے بڑھاپے میں اسے علم کے بعد پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کو نہیں پہچانتا، وہ اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اس کو یہ بات بھی بھول جاتی ہے، وہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ پھر اگر اسے کچھ سمجھائے تو کہتا ہے میں نے تو یہ بات کی نہیں۔ تو یہ انسان اسے سوچنا چاہیے کہ بڑی جوانی کے بعد یہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس میں شراب و شباب اور اس میں ہلے گلے کی کون سی ضرورت ہے؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل کود ہے جو انسان اپنے بچپن اور اپنی چھوٹی عمر کے اندر گزار لیتا ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، اور پھر یہ کچھ حصہ اس کی جوانی کے اندر آ کے زیب و زینت والا ہوتا ہے، آپس کے اندر فخر کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بتکاثر فی الاموال والاولاد، اس کی اولاد زیادہ ہو جائے، اس کا مال زیادہ ہو جائے، تو یہ انسان اپنی آخرت کی طرف گزر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
कामासाली गईसिन आजबल कुफ़ार नबातुहु, ये बारिश की तरह है कि जिस वक्त बारिश आती है तो अंगूरियाँ निकल आती हैं, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो जर्द रंग की हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये निकलने वाली जो अंगूरियाँ थी वो चूरा चूरा होकर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही ए इंसान तेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वफ़िल आखिरत आज़ाबुन शदीद, और फिर आखिरत में तुझे अगर अच्छे अमाल ना किए तो आज़ाब शदीद भी होगा, और अगर अच्छे अमाल किए हैं व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत भी है, उसकी रज़ामंदी भी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी ये तो धोखे का एक सामान है, इसके अंदर तो हल्ले गुल्ले क्यों मना रहा है। जामे तिर्मिज़ी के अंदर एक रिवायत है, हदीस नंबर 2330, और यह हसन दर्जे की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह अय्युन्नासी खैर, कि हजूर अच्छे लोग कौन होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन ताला उमरुहु व हसन अमलहु, जिसकी उम्र लंबी होती है और साथ उसके अमाल भी अच्छे होते हैं, ये अच्छे लोग हैं। फिर उसने पूछा फ़अय्युन्नासी शर, हजूर बुरे लोग कौन हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन ताला उमरुहु व साअ अमलहु, जिसकी उम्र जैसे जैसे लंबी होती है इसके अमाल अगर बुरे होते जाते हैं तो ये बुरा आदमी है, ऐसे सोचना चाहिए। और सही बुखारी की एक हदीस, हदीस नंबर 6419, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज़र अल्लाहु इलम्रिइन अखर अजलहु हत्ता बल्लगहु सित्तीन सनतन, अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे के लिए सारे उज़र सारे बहाने ख़त्म कर दिए कि जिसको अल्लाह ताला इतनी उम्र देते गए कि वो 60 साल का हो गया। 60 साल का होने के बाद भी इंसान अगर अपने किरदार के अंदर अच्छाइयाँ नहीं पैदा करता, अगर नमाजी नहीं बनता, अगर 60 साल का होने के बावजूद वो हल्ले गुल्ले के साथ ही अगले साल के अंदर दाखिल होता है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से सारी हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं। और सूरह फातिर की आयत नंबर 37 के अंदर आता है कि वो लोग जिस वक्त जहन्नम के अंदर होंगे वहम यस्तरिखून फ़ीहा, वहाँ पर फिर वो चीखो पुकार कर रहे होंगे, कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, या अल्लाह एक दफ़ा निकाल दे यहाँ से, एक दफ़ा दुनिया के अंदर भेज दे, एक ज़िंदगी और दे दे, फिर बड़े ही अच्छे अमाल करके आएंगे। आगे से जवाब मिलेगा अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दे दी थी, मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर, कि जिसमें तुम नसीहत हासिल करना चाहे तो कर तो सकते थे। इतना तुम्हें इल्म दिया, इतनी तुम्हें टेक्नोलॉजी दी, और ये दुनिया के सारी दुनिया के तू चक्कर लगा के आ गया है। अगर तू समझना चाहता तो तू समझ सकता था। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुझे डराने वाले आके वो बताते भी रहे, फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अल्लाह फरमाएंगे कि इस अज़ाब के अंदर ही रहो, अब ज़ालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। तो ये वक़्त है कि जैसे जैसे ये नया साल हो रहा है, ये इंसान अपनी कब्र के और ज़्यादा करीब हो रहा है, इसे चाहिए कि नेक अमाल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा।